وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 28. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنی پناہ دیتے ہیں. دوسرا، قرآن کن لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 27. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لفظی ترجمہ، جب تم پڑھو قرآن، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے. انہو تو چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. انہو، بے شک، لیس لہ سلطان، اس کا زور نہیں ہے، علی الذین آمنوا، جو ایمان رکھتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ، اس کا زور چلتا ہے ان لوگوں پہ، یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان پہ ان کا زور چلتا ہے. اللہ. سامعین اکرام، جو ربط آیات ہے تھوڑا سا اس میں سمجھ اور فکر کی ضرورت ہے، اور بظاہر کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا. اس سے ماقبل جو ہے اعمال کی بات ہو رہی تھی، اور اب تلاوت قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے آداب کی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ربط تو ہے، گہرا ربط ہے، اور وہ ربط یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو اپنا مقصود و محبوب اور مطلوب بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین لے آتا ہے کہ وہی میرا رب ہے، وہی میرا مقصود ہے، اور پھر سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ کر کے کسی رہنما کی رہنمائی میں سیدھے راستے پر چل نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اب تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور تم نے سیدھے راستے کا انتخاب کر لیا ہے. اب سیدھے راستے میں تو شیطان بیٹھے گا اور تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو تم نے مجھے اپنا مطلوب بنا لیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ جب تم
مجھ سے قرآن جو کہ ایک روشنی ہے، جو کہ ایک نور ہے، اس نور سے استفادہ جب بھی تم کرنا چاہو تو یا اس کو سمجھنا چاہو، قاری جو ہے قراءت القرآن، قرآن کو سمجھنا بھی ہے سامعین کرام، صرف قراءت نہیں ہے، اور نہ صرف قراءت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو اس کو کتاب قراءت بنا دیا ہے کہ صرف کتاب قراءت نہیں ہے، اگرچہ اس کی تلاوت میں ثواب ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس سے روشنی لینا ہے، اس سے ہدایت لینا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل نکلتا ہے یا چلنا چاہتا ہے یا چل رہا ہو، تو شیطان جو ہے ضرور اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گا، اور یہ جس عالم میں ہے نا سامعین کرام، اس میں مختلف رکاوٹیں ہیں، شیطان کے علاوہ بھی مختلف رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو ہیں ہمارا راستہ روکتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا دشمن آپ کا نفس ہے۔ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، نفس ہے وہ آپ کو ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے روکتا ہے، سفلی خواہشات، نفسانی خواہشات کی طرف آمادہ کرتا ہے اور ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان ہے، تو شیطان کا یہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، روز ازل اس نے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا تو اس نے مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے، زندگی کی مہلت مانگی جو کہ اس کو دے دی گئی، اور پھر اس نے یہ عزم کیا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس پہ بیٹھوں گا، یعنی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو آپ کے خالص بندے ہیں وہ تو میرے زور سے، میری دسترس سے باہر آئیں گے، یعنی وہ میرے دام میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کے عاشق ہیں، اور جو دنیا کا عاشق ہے تو وہ تو میرا دوست ہے، ان پہ میں اپنا حکم چلاؤں گا۔ تو بہرحال سیدھے راستے سے روکنا یہ شیطان کا ازلی خواہش ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ شیطان کے الفاظ ہیں کہ میں ان سب کو تیرے راستے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دوں گا۔ تو جب دیکھیں اب وہ اس کا رب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب انسان اللہ کو مقصود یعنی مقصد حیات بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ایک رہنما اپنے لیے مقرر کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب چلتا ہے، چلنا چاہتا ہے یا چل رہا ہے، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کی جو ڈیوٹی ہے نا اپنے لیے اس نے مقرر کی تھی، یہ ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ایسا کرو کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، میری پناہ میں آ جاؤ۔ یعنی ایک تو اس آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس آیت کی جو ظاہری تقاضا ہے وہ تو یہی ہے۔ لیکن ایک سامعین اکرام ایک استعاذہ جو ہے وہ ایک اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا شیطان مردود سے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنا رخ پھیر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو ہر باطل قوت سے انکار کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مقصود و مطلوب، ماوا اور مولا اور وکیل و کارساز سمجھ لیجئے اور اس پہ مکمل بھروسہ کیجئے، اور اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کیجئے، مخلوق پر بھروسہ نہ کیجئے، خالق پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں آ جائیے اور اس میں پناہ لے لیجئے۔ یعنی
اللہ کو میں دوبارہ اس آیت کی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ آپ ترجمہ ذرا یاد رکھیں نا، تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے اور سیدھے راستے پر آپ چل رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور کہہ دیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات پہ کو دیکھ رہا ہے، تو تم مجھ پہ بھروسہ کرو اور میرے دامن عافیت میں آ جاؤ، میں تمہیں امن دوں گا، میں تمہیں سلامتی دوں گا اور میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازوں گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اب قرآن جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ مکمل اخلاق ہمیں بتاتا ہے۔ تو جب اے قاری، اے قرآن سے استفادہ کرنے والے، تم شیطانی بہکاووں سے بچنے کے لیے مجھ پہ بھروسہ کر لو اور میرے دامن عافیت میں آ کے چھپ جاؤ۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تھوڑا سا میں نے ایک اور معنی کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے، ظاہری معنی وہی ہے جو کہ اس آیت کا وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، شیطان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اصل ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکاتا ہے یا بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف وسوسات ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ آج سامعین کرام ہم دین اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کا ایک زبردست شکوک و شبہات ہیں ہمارے ذہن میں کہ یہ ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا، ہم تو دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ بھئی رہو، کس نے تمہیں روکا ہے دنیا میں رہنے سے؟ دنیا کے ذریعے ہی آخرت کمائی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے تو دنیا کو استعمال کر کے آخرت کمائی جائے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کو نوٹ کر لیں۔ دنیا کو ترک نہیں کرنا، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ متاع ہے، متاع قلیل ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ایک سادہ سا جملہ ہے، دنیا کے ایک چیز کا استعمال اس کو اچھا بناتا ہے یا اس کو برا بناتا ہے۔ چھری کو آپ اپنے پیٹ میں گھونپ لیں یا کسی اور کے پیٹ میں گھونپ لیں زندہ انسان کے، یا اس سے آپ سبزی کاٹیں، پھل کاٹیں، تو انار کو چھیلیں، مالٹے کو جو کاٹیں، تو یہ تو درست استعمال ہے چھری کا۔ لیکن اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے تباہی بن جائے گی۔ سامعین اکرام، یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کے استعمال پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کو ہم نے صحیح استعمال کیا تو یہ آپ کو رب کے پاس پہنچا دے گی۔ یہ دنیا رحمت بن جائے گی آپ کے لیے، یہ امن اور سلامتی بن جائے گی، اور یہ آپ کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے گی۔ اور کیا ہے اس کا آیت، کس آیت کی طرف میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ جی ہاں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تم ایسا کرو کہ تم نے تو دنیا، اب یہ مضمون قرآن میں نہیں ہے لیکن میں بیان کر رہا ہوں، اس کے قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اے نفس مطمئنہ، تم نے تو زندگی میری ہدایات کے مطابق گزار دی، دنیا کو استعمال کیا میری ہدایات کے مطابق، تو اب تم کامیاب ہو گئے، اب تم کامیاب ہو گئے، یہ بریکٹ ختم ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ واپس اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں اور میرے وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں دنیا کے استعمال سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، دنیا کے درست استعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو نفس مطمئن، دنیا کے استعمال سے نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ بہت بے وقوف ایسا ہوگا جو یہ سمجھے کہ دنیا کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، دنیا میں یعنی جو ہم لذات دنیا ہیں اس کو استعمال نہ کریں یا نہیں کرنا، نہیں، آپ اچھے کھانے کھائیں اور ساری اچھی زندگی گزاریں، جو ظاہر میں اچھے کپڑے پہنیں، اس سے تو کوئی آپ کو نہیں روکتا، شادی کریں، بچے پیدا کریں، گھر بنائیں، کاروبار کریں، لاکھوں کمائیں، کروڑوں کمائیں، بس ایک اللہ کی یاد ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ صرف بات نوٹ کر لیں۔ اگر ہم نے دنیا میں وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی اور جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو سامعین کرام، انسان، اب میں تشریح کر رہا ہوں، انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا، اس کا ایمان والوں پہ کوئی زور نہیں چلتا۔ دیکھیں دشمن کو اگر آپ جان جائیں اور اس کے جو طریقہ واردات ہے اس کو بھی آپ سمجھ جائیں اور اویئر رہیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، اویئر رہیں، پھر جو ہے میں آپ کو ایک شعر یہاں سنانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو تلاطم خیز موجیں جو ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ شخص نہیں گھبراتا جس کا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، بس۔ دیکھیں پختہ ارادہ، تو پختہ ارادہ پختہ ایمان ہے سامنے کرام، آپ کا مضبوط ارادہ ہی آپ کا یقین کا مظہر ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ سب سے پہلے ضرورت ہے سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں، اعمال سے پہلے یقین حاصل کریں، ایک نیت بنا لیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی ایک نیت بنا لیں، اور جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں، اس راستے پر چلیں جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا، پختہ ارادہ کر کے۔ تو پھر یہ ہے کہ شیطان کے وسوسات، چونکہ آپ نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ دیکھیں ایک مریض ہے مثال کے طور پہ، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، شدت بیمار یعنی صحت کے لیے جاتا ہے، تو ڈاکٹر اسے دوائی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو دوائی دے رہا ہوں یہ 1 ہفتہ تم اس سے تکلیف میں ہوگے، پھر تمہیں آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی بیماری ایسی ہے کہ بہت ضدی بیماری ہے، اسے ضدی جانتے ہیں ضدی بیماری ہے، اور وہ بہت علاج کرایا انہوں ادھر ادھر کے ڈاکٹروں سے۔ جب صحیح ڈاکٹر کا اسے پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ دوائی لے لو، اور 1 ہفتہ تمہیں تکلیف بڑھ جائے گی، تھوڑی سی تکلیف بڑھ جائے گی، تو بڑھ جائے گی، لیکن تم اس سے گھبرانا نہیں اور جمے رہنا، دوائی کھاتے رہنا، پرہیز کرتے رہنا۔ تو اس کے بعد جو تکلیف ہے اس کے اثرات کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے کا ارادہ کر لیتا ہے نا سامعین کرام، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے راستے پر جب چلتے ہیں تو یہ مخالف قوتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ مضمون میں نے وہ نفس کے مضمون میں بیان کیا ہے. بہرحال تو مخالف قوتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور اس کو روکتی ہیں، تو وہ تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ موجیں جو ہیں یہ مخالف جو رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. مختلف قسم کے وسوسے خیالات شیطان ڈالتا ہے. تو چونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہوں گی، تو وہ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے. آخر کار یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کی جو مزاحمت ہے شیطانی قوتوں کی، میں شیطانی قوتیں کہہ رہا ہوں، اس میں سب شامل ہیں، نفس بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، یہ وہ. تو شیطانی قوتوں کی پھر مزاحمت کم شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں جو میں دوائی کھا رہا ہوں اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، اب مجھے آرام آ رہا ہے. بہرحال یہ مضمون میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں آپ نقطہ سمجھیں. ایک تو شیطان الرجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا میں نے جو باطنی معنی بیان کیا ہے اس پہ ذرا غور کریں، دوبارہ ریوائنڈ کریں، اس کو سنیں. پھر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا اصل طریقہ جو ہے وہ ایمان باللہ اور توکل علی اللہ ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور نہیں چلتا. کس پہ؟ صاحب ایمان لوگوں پہ. کس پہ؟ جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ سامعین کرام، یہ دو صفات جو ہیں یہ حاصل کر لیں. ایمان باللہ، اس کا میں معنی بیان کر بھی چکا ہوں، اور وہی ایمان باللہ جو میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بتایا تھا. اور پھر رب پہ بھروسہ، وعلی ربہم یتوکلون، صرف رب پہ بھروسہ. تو ان دو صفات کو حاصل کر کے ایمان باللہ، دیکھیں یہ ایمان باللہ صرف آپ کی ذہنی ایک یقین کا نام ہے. آپ دل سے یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود و محبوب و معبود ہے، اور رب پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کی راستے پر چل پڑتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. تو اللہ کے راستے پر چل پڑنا، کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لانا، نمبر ایک، اور ہر رکاوٹ پہ قدم رکھتے رہنا. پھر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ پہ اثر نہیں کرے گا. پھر اگلی آیت جو ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. دیکھیں جو شیطان کا وار جس پہ کام کر جاتا ہے، تو یعنی جو وسوسہ ایسا ہوتا ہے، خطرناک وسوسہ جسے انسان قبول پھر آخر کار کر لیتا ہے اس وسوسہ، تو اس کی دو وجوہات ہیں بڑی. ایک تو یہ ہے کہ شیطان سے دوستی، اور شیطان سے دوستی کیسے ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑا، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان کو اس پہ مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو وہ ساتھی جو ہے یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ دوستی کون سے لوگ کرتے ہیں؟ واضح ہونا چاہیے آپ کے سامنے اور بالکل کلیئر ہونا چاہیے
کہ شیطان کے دوست کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن، اب اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ آپ تسبیحات کرنی چھوڑ دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بحیثیت رب، بحیثیت معبود، بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب بھلا دیں۔ توجہ آپ ظاہر کی طرف کر لیں، دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں، دنیا مخلوق پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، مخلوق سے مانگیں۔ اور اب مخلوق کیا ہے آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ حرام، آج کل معاشرے میں حرام حلال میں تمیز نہیں، پیسہ حاصل کرو جس طریقے سے بھی ہو، کسی پر ظلم کرو، زیادتی کرو، رشوت لو، کرپشن کرو، پیسہ حاصل کرو۔ تو یہ دیکھیں آپ نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، اللہ پہ ایمان نہیں ہے آپ کا، اللہ پہ بھروسہ۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی زبانی یاد ہو گیا ہو، کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بت مطلب غیر اللہ، یہ بت غیر اللہ، اللہ کے سوا جو چیزیں، اب اللہ کے سوا جو ہے وہ ماسب اللہ جو چیزیں ہیں، وہ آپ دیکھیں کرسی ہے، کرسی ہے، اختیارات ہیں، اقتدار ہے، اختیارات ہیں، اور کاروبار ہے، کارخانے ہیں، یہ ماسب اللہ ہیں۔ اگر آپ نے اس پہ بھروسہ کر لیا، اپنے کاروبار پہ، اپنی کرسی اقتدار پہ، اس پہ اس پہ، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا اور ان چیزوں پہ، ماسب اللہ پہ آپ نے بھروسہ شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا آپ نے۔ سامعین کرام، میں یہاں پہ رک کے میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، آج ہم نے پڑھی ہے 99 تک، تو یہ 2 آیات ہم پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے پناہ مانگو، وہ تمہیں دے دے گا۔ جیسے کہ ہم اس میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ انہ لیس لہ سلطان، اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ When you read the Quran, seek refuge with God from Satan the outcast. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ He has no authority over those who believe and trust in their Lord. اس کے ساتھ ہی
آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔